بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا۔ لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہیں اور اسلام کی نظر میں انسان اور جن کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ سمجھ عطا کی، صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ اللہ کی یہ دو مخلوقات انسان اور جنات ہیں۔ جنات کی دنیا عیب اور اسرار میں چھپی ہے، وہ انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ اس زمین پر جنات کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال پہلے سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ نے اس زمین پر انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں قید کر دیا گیا۔ قوم جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق و محبت، زناکاری، فحاشی، ہر نیک اور بد عمالی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنات کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی ڈھول، گانا بجانا اور رقص ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا جنات سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسانوں کی آپس میں محبت اور شادی کی سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ان کے ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء نے بھی انسان اور جنات میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس سے حلال اور حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہیں جبکہ انسان خاکی و آبی مخلوق ہیں، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنے آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا، اسی طرح جنات کا پہلا جد امجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، آپ نے اس کی گردن کو کس کے پکڑ لیا، اس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب دہن گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر اس کی زبان سے گرنے والے لعاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جناتوں میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ لہٰذا غلام سیودی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جنوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی اور جنسی تعلقات اسلام سے قبل اور ظہور اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشم دید حالات اور واقعات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔
صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستر ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی اور وقت مقررہ پر اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی مکہ میں مبعوث ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اقتبال سند میں ایک واقعہ لکھا۔ اس کے مطابق قبیلہ بخیت کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہمارے بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی اس سے بیاہ دی۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد اور جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ و حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا کہ ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔